السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں جانا ہے کہ کم بلڈ پریشر کو آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، جس کا لنک بھی آپ کو اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کم بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ ان وجوہات سے آپ خود بچ کر اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی کم بلڈ پریشر کی بنیادی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ ناظرین، کم بلڈ پریشر کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ عارضی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کو ہم آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر کچھ وجوہات جو ہیں وہ صحت کے مسئلے یا ہنگامی حالت کی علامت ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج فوراً ضروری ہو سکتا ہے۔ کئی صحت کی حالتیں کم بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں شامل ہو سکتی ہیں ایڈیسن کی بیماری، جس میں ایڈرینل ہارمونز کم پیدا ہوتا ہے، اینافائلیکسس ایک سنگین الرجک رد عمل ہے، خون کی کمی، بریڈی کارڈیا یعنی دل کی دھڑکن کا کم ہو جانا، پانی کی کمی، ذیابیطس یا کم بلڈ شوگر، دل کا دورہ یا دل کی ناکامی، ہارٹ فیلئر، دل کے والو کا مسئلہ، ہائپو تھائرائیڈزم، جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ تھائرائیڈ بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی کم تھائرائیڈ ہارمون، جگر کی خرابی، پیرا تھائرائیڈ کی بیماری۔ پیرا تھائرائیڈ بھی تھائرائیڈ جیسا ایک ہارمون ہوتا ہے۔ حمل میں بھی بلڈ پریشر اکثر کم رہتا ہوتا ہے۔ سیپٹک شوک یا سیپٹک جھٹکا ایک سنگین انفیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جب انفیکشن جو ہے وہ سنگین ترین ہو جائے تو اس کی حالت ہوتی ہے۔ آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن یا پوسچرل لو بلڈ پریشر، صدمے یا سر کی چوٹ، ان حالات کی تشخیص اور علاج کرنے سے بلڈ پریشر کو متوازن کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر ان کنڈیشنز میں سے یا ان بیماریوں میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ موجود ہے تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انہی کی وجہ سے کم ہو رہا ہوگا یقینی طور پہ۔ آپ کے ڈاکٹر آسان ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں جن سے یہ جانا جا سکے گا۔ ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں ہارمونز کے ٹیسٹ، ہارمونز کا لیول جانچنے کے لیے، خون میں شوگر کا لیول جانچنے کے لیے خون کی شوگر کا ٹیسٹ، اور انفیکشن کے لیے خون کے ٹیسٹ۔ ایک ECG بھی ہمیں اس میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کے ہولٹر مانیٹرنگ کی آلات ہوتے ہیں جو کہ دل کی دھڑکن کو چیک کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کا بھی استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دل کی صحت کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ایکو کارڈیوگرام استعمال کیے جاتے ہیں، جسے ECG کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کی صحت کو جانچنے کے لیے ایک ورزش کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جسم کی پوزیشن میں تبدیلیوں کی وجہ سے کم بلڈ پریشر کو جانچنے کے لیے ایک ٹلٹ ٹیبل ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کیا جائے گا۔ والسیلوا مینوور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کم بلڈ پریشر کے اعصابی نظام کی وجوہات کو جانچنے کے لیے سانس لینے کا ایک ٹیسٹ۔ یہ تمام وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کے کم بلڈ پریشر کی وجہ کو جانچنے کے لیے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ تو آپ کے ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے وہ تشویشناک ہے یا نہیں۔ کبھی بھی متعلقہ علامات کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اپنی علامات اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ جب وہ شروع ہوئیں آپ کیا کر رہے تھے؟ اس سے آپ کے ڈاکٹر کو آپ کے کم بلڈ پریشر کی وجہ کو جاننے میں مدد ملے گی، خاص طور پر اگر آپ نے اپنی خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلی بھی کر لی ہے مگر پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر صحیح نہیں ہو رہا۔ وجوہات اور علامات کو پہچاننا سیکھیں۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں یا ہلکا سر محسوس ہوتا ہے تو اپنا سر نیچے رکھیں یا لیٹ جائیں۔ یہ علامات عام طور پر تیزی سے ہی گزر جائیں گی۔ بچے اور نوعمر افراد میں کم بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ بعد میں صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے تو جس وجہ سے آپ کو یہ ہوتا ہے اس سے بچیں، جیسے بہت زیادہ کھڑے ہونے سے یا کافی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھنے سے۔ جذباتی طور پر پریشان کن حالات بھی کم بلڈ پریشر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگرچہ ان سے ہمیشہ گریز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جاننا
جاننا اچھا ہے کہ کس طرح تناؤ اور دیگر عوامل آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ کم بلڈ پریشر بعد میں ڈپریشن کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ جذباتی طور پر کچھ حالات بھی آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں، جیسا کہ زندگی میں سٹریس یا پریشانیاں ہونا۔ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر آپ کا بلڈ پریشر اکثر کم رہتا ہے، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بیماری محسوس ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے اس کا ذکر کریں۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔